اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سمندر میں انگلی ڈبوتے ہو، مثال دی ہے اور اس سے ہمیں سمجھایا، کتنی بڑی تمثیل آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ سمندر میں انگلی ڈبو کر جب باہر نکالتے ہو تو تمہاری انگلی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی اگر کوئی سمندر پر گیا ہو تو وہ پانی میں انگلی ڈال کر باہر نکال کر دیکھے تو اس کی انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے؟ تو کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں آیا سمندر کے مقابلے میں۔ فرمایا کہ وہ جو انگلی کے ساتھ آیا ہے وہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت۔ تو ہمیں تیاری کیا کرنی ہے؟ ہم نے وقت کس کے لیے گزارنا ہے؟ ہمارے لیے اہمیت کیا ہے؟ ہمارے لیے اہمیت آخرت کی زندگی ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کی زندگی ہونی چاہیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، وہ سیدھا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ غلامو بتاؤ اس کو کون خرید دے گا، کون خریدے گا اور کتنے پیسوں میں خریدے گا؟ تو صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو کوئی مفت بھی نہ لے، یہ تو عیبدار ہے، مردہ ہے، مردار ہے، مر گئی ہے، اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہ اٹھائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسی کہ یہ بکری کا بچہ ہے، یعنی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی ویلیو کوئی بچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو رزق نہ دیتا، عطا ہی نہ کرتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ بے نیاز ہے، اس کے ہاتھ دنیا کی کوئی اوقات اور ویلیو ہے ہی نہیں۔ اور ہم لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ہم لوگ دنیا کے لیے مارے پھر رہے ہیں، دنیا کے لیے ایک دوسرے کو ناراض کر دیتے ہیں، تھوڑی سی جگہ کے لیے ہم اپنے رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں، تھوڑے سے مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا کے رشتوں کو اور اللہ کی ناراضگی کو لے لیتے ہیں، ہم دنیا تھوڑے سے مال کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے دھوکہ کر لیتے ہیں۔ آج یہ جو مجالس ہوتی ہیں، یہ محافل ہوتی ہیں جو ایصال ثواب کی ہیں، فکر آخرت کی ہیں، تو یہ ہماری تیاری کے لیے اور ایک سبق اور لیسن دینے کے لیے ہوتی ہیں، یہ پیغام دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ اس آخرت پر صرف ایمان نہ لاؤ۔ ہر ایک کے بارے میں متقین کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، لیکن آخرت کے بارے میں ایمان کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا یوقنون، بلکہ اس پر کامل یقین کرو۔ اور یقین کامل تبھی ہوگا ہمارے اعمال بتا رہے ہوں کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے، ہمارا عمل بتا رہا ہو۔ عمل کیسے بتائے گا؟ ہماری آنکھیں بتائیں کہ ہم وہ آنکھوں سے نہ دیکھیں جو اللہ اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے اور آخرت میں ناکامی کا باعث بنے۔ کان وہ بات نہ سنیں جو آخرت میں ناکامی کا باعث بنے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ زبان سے وہ جملے نہ بولیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، آخرت میں ناکامی کا باعث بنے۔ ہاتھ سے وہ کام نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں کہ جو آخرت میں ناکامی کا باعث بنے اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے۔ پاؤں سے چل کر ایسی جگہ پر نہ جائیں، ایسی مجالس میں شریک نہ ہوں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے اور قیامت کے دن آخرت میں ناکامی کا باعث بنے۔ تو ہمارا وجود، ہمارا عمل یہ بتا رہا ہو کہ ہمیں آخرت پر بڑا یقین ہے۔ دنیا میں اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں مثالیں دی ہیں کہ بڑے بڑے قارون آئے، بڑے بڑے جابر حکمران آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، وہ اپنے ظلم کس لیے کرتے تھے؟ انہیں آخرت پر یقین نہیں تھا، انہیں آخرت پر یقین نہیں تھا۔ اگر انہیں آخرت پر یقین ہوتا تو وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتے، آخرت پر یقین ہوتا
تو پھر وہ ظلم نہ کرتے، زیادتی نہ کرتے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی حساب دینا ہے، مرنے کے بعد حشر میں بھی حساب دینا ہے، دوبارہ اٹھیں گے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارا خالق و مالک تو مولا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جس کے دل میں، دماغ میں یہ بات رچ بس جائے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کو یاد کرنا ہے، پھر وہ دوبارہ اس طرح کے اعمال نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے۔ آج بھی دیکھیں بڑے